وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده. اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور پھر کھانا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما بنعمة ربك فحدث. الله الله أكبر الله أكبر. لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طرف سے عید کی بہت بہت ہاردک شبھ اور ہم سبھی دیش واسیوں پردیش واسیوں سے یہی کامنا کرتے ہیں کہ عید کے ساتھ ساتھ سبھی ہندو مسلم سبھی بھائی چارے کے ساتھ عید کا لطف لیں اور بھائی چارے کے ساتھ سبھی اچھے طریقے سے عید منائیں. اس بار عید پر ماحول ہے سر، رمضان کے 30 روزے کے بعد عید کا ماحول خوشنما رہتا ہی ہے اور سبھی بچے گھر والے دیش. سب سے پہلے میں دنیا بھر میں بسنے والے تمام انسانوں کو اس عید کے موقع پر عید مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہیں. ہم سب نماز میں بھی ہم نے دعا کی، اس کے علاوہ بھی دعا گو ہیں کہ جس طریقے سے آج عید کے دن ہم سب خوش و خرم نظر آ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. ہماری دعا رہے گی کہ اللہ پاک اسی طریقے سے ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے اور پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر امن چین سکون کے ساتھ ہم سب لوگ زندگی گزارنے والے بن جائیں. ایران کی بات کی، آپ نے کہا کہ اس وقت جنگ چل رہی ہے، کیا کہیں گے اس پر اور کتنا مشکل حالات ہیں اس ٹائم؟ حالات تو یقیناً مشکل ہے اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک مشکل بن چکی ہے. ہماری آواز تو کیا ہے، یہ ممالک کی جنگ ہے. ہم ان سے گزارش اور ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ جنگ سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ بات چیت سے مسائل کا حل ہوا ہے. ہماری ریکویسٹ رہے گی تمام ممالک سے کہ مل بیٹھ کر جو بھی مسائل ان کے ہیں ان مسائل کو حل کریں اور انسانیت کا قتل عام جو ہو رہا ہے اس سے رک جائے. اور اس کے علاوہ جو مالی بحران آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہو رہا ہے. ہماری ریکویسٹ رہے گی کہ اس کو مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا جس چاہیے. طرح سے اس وقت کلنگس ہو رہی ہیں انوسنٹس کی، جنگ میں بہت سارے لوگ، اور آپ نے اکانومی کی بات کی، حالات بہت خراب ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان مشکل حالات میں آپ کی جو دعائیں آج عید کے موقع پہ کس طرح کی رہی ہیں؟ اس موقع پر ہم نے دعا کی اور ہم دعا ہی کی گزارش کر سکتے ہیں لوگوں سے بھی اور خود بھی، کیونکہ ہمارے بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک اپنے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور ہم اللہ ہی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہی اللہ ان حالات کو سازگار بنا سکتا ہے اور بنانے پر قادر ہے. تو ہم دعا گو ہی رہیں گے کہ اللہ ان حالات کو بہتر کر دے. امن اور شانتی کا پیغام جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اس کے حساب سے تو یہ عید جو ہے ایک خوشیوں کا تہوار ہے. تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اوپر والا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جو ہم نے اتنے 30 دن روزے رکھے، اس میں ہم نے اپنے آپ یعنی اپنے جسم اور روح کی ہم نے پاکیزگی کے لیے کوشش کی. تو انسان کو اس طرح پاک و صاف ہو کے جو ہمیں خدا چاہتا ہے
وہ ہونا چاہیے اور اسی کے حساب سے بھائی چارے کو مینٹین کرنا چاہیے. تو جو یہ دنیا میں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام کے اعتبار سے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. نردوش بے گناہ لوگوں کا قتل ہو رہا ہے صرف لوگوں کی انا کی وجہ سے. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میری طرف سے بھی اور اسلام کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ امن اور شانتی ہو اور سبھی بھائی چارے سے رہے پوری دنیا میں اور خاص کر ہمارے ملک میں.